بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ نمبر 3، احسان جتانے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، عزت میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جانا، یہ اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔